اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 15 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری بمطابق 7 نومبر 2025 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ پچھلے 2 جمعوں سے ہمارا موضوع چل رہا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے۔ آج ہمارا تیسرا حصہ یہی تربیت اولاد کے حوالے سے ہوگا۔ آپ بڑی توجہ فرماتے ہوئے سماعت کیجیے گا۔ تربیت اولاد کے حوالے سے پہلے میں نے کچھ معروضات پیش کی ہیں کہ بچے کی ولادت سے پہلے ماں باپ کے جو حقوق ہوتے ہیں اور کچھ اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہوتے ہیں۔ پھر پچھلے جمعے اکثر ہمارا بیان ہوا بیٹیوں کے ولادت کے حوالے سے۔ تو آج مطلقاً بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اس کے پیدا ہونے کے بعد موجودہ دور میں مسلمانان اسلام کا رویہ کیا ہے اور ان کے جو اندر پائی جانے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں۔ عرف عام میں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشی کے اندر بڑے عجیب و غریب کام مسلمانوں میں رائج ہو گئے ہیں۔ بنگڑا ڈالنا، ڈھول بجانا، موسیقی وغیرہ، گانے باجے اور نہ جانے ناچنے والے ناچنے والیاں اور طرح طرح کے عجیب و غریب کام مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں جو کہ اسلامی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو سب سے پہلے اس بچے اور بچی کے کان میں اذان دی جائے۔ اذان دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے کانوں میں کلمہ توحید و رسالت سب سے پہلے گونجے اور اللہ کی وحدانیت، صمدیت، احدیت، اس کی خالقیت، مالکیت، اس کا معبود ہونا، اس کا لائق عبادت ہونا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا رسول ہونا، پیارا ہونا، یہ بچے کے کان میں سب سے پہلے یہ بات جائے۔ ہاں، جیسے آج کل کے دور میں بعض مرتبہ ڈاکٹر اور ہاسپٹل میں احباب کہہ دیتے ہیں کہ بچے کو بھی غسل نہ دیا جائے، ابھی صاف ویسے کسی چیز سے کر کے رکھ لیا جائے، تو اذان دینے کے لیے نہلانا ضروری نہیں ہوتا۔ نہلانے سے پہلے بھی اگر کوئی طبی معاملات ہے تو نہلانے سے پہلے بھی، بچے کو غسل دینے سے پہلے بھی اس کے کان میں اذان دی جا سکتی ہے بلا کراہت۔ اگر طبی معاملات نہیں ہیں تو پہلے غسل دے دیجیے، پھر اذان بچے کے کان میں، سیدھے کان میں ایک اذان دیجیے یا 4 اذانیں دیجیے اور الٹے کان میں تکبیریں پڑھ دیجیے۔ ایک اذان بھی دے دیں کہ کام چل جائے گا، لیکن ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان کہہ دی جائے اور الٹے کان میں تکبیرات کہہ دی جائیں۔ ایک مرتبہ بھی اذان دے دیں سیدھے کان میں اور بائیں کان میں تکبیر پڑھ دیں تو کام چل جائے گا، سنت پر عمل ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک عمل اس میں کیا ہے، آئیے سنیے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین، یہ ظاہری بات امام حسن بڑے ہیں، امام حسین عمر میں امام حسن سے چھوٹے ہیں۔ پہلے امام حسن پیدا ہوئے تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام خاتون جنت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاشانہ اقدس پر تشریف لے گئے
اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن کے کان میں نماز والی اذان پڑھی، اور یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1519۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے امام حسین پیدا ہوئے تو امام حسین کے کان میں بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے اذان پڑھی ہے۔ کاش آنا خاتون جنت پر کریم آقا کی جلوہ گری ہوئی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سیدھے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی۔ اپنے مبارک جوٹے شریف سے گھٹی عطا فرمائی، تحنیک جس کو کہتے ہیں، اور دعاؤں سے نوازا، اور 7ویں دن آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، اور ایک بکری سے عقیقہ کیا، اور آپ کی امی جان خاتون جنت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، حسن کی طرح ان کا سر منڈوا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کرو۔ اب امام غزالی جن کو ہم حجت الاسلام کے نام سے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی دوسری جلد کے اندر لکھا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو تو اس کے سر کا حلق کروایا جائے تو اس کے جو بال ہوتے ہیں، بالوں کی وزن کے برابر یا سونا صدقہ کیا جائے یا چاندی صدقہ کی جائے، اور یہ دونوں عمل ہی درست ہیں۔ سونا خیرات کر دیا جائے یا چاندی خیرات کر دی جائے تو یہ بچے کے لیے بہت ہی فائدہ مند صدقہ ہوتا ہے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے جب بچے یا بچی کی ولادت ہو تو اس کے کان کے اندر اذان سب سے پہلے دی جاتی ہے۔ دائیں کان میں اذان دیجئے اور بائیں کان میں تکبیر پڑھ دیجئے، یہی مستحب اور استحبابی سنت ہے۔ اس کے بعد عمل شروع ہوتا ہے تحنیک کا۔ تحنیک کہتے ہیں گھٹی دینے کو۔ اب گھٹی دینے کا جو سلسلہ ہے آغاز اسلام ہی سے بانی اسلام نے اس کو رائج فرمایا ہے، اور اس کی روایت کچھ یوں ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل خیر خود بھی فرمایا کرتے تھے، اور یہ عمل خیر بہت قدیم ہے۔ اسماء بنت سیدنا ابو بکر صدیق یعنی یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مقام قباء میں قیام کرتی ہیں، اور مقام قباء میں ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اس بیٹے کا نام عبداللہ اور زبیر کا بیٹا عبداللہ بن زبیر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ احادیث کے مضامین کے خلاصے کے مطابق ہجرت کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلا جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہی عبداللہ ابن زبیر ہے، اور عبداللہ ابن زبیر کی ولادت پر ان کی والدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہا عبداللہ کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ میں چھہارا لے کر کے چبایا اور اپنا لعاب اقدس جسے ہم کہتے ہیں لعاب دہن مکس کیا، پھر اس کو نکال کر کے عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈالا، اور یوں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کے منہ میں جو سب سے پہلے خوراک پہنچی وہ کھجور کے ساتھ مل کر کے نبی پاک علیہ السلام کا لعاب دہن مبارکہ تھا، یعنی حضور کا تھوک مبارکہ تھا۔ یہ حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5469 نمبر حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری کے اندر۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعائے خیر کی اور برکت سے نوازا۔
یہی اسلام میں پیدا ہونے والا ہجرت کے بعد پہلا بچہ ہے جو اسماء بنت ابو بکر صدیق کے بطن سے پیدا ہوا۔ ان کے پیدا ہونے پر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب یہ خوشی کا اظہار کرنے کے جو معنی ہے وہ یہ ہیں کہ جیسے ہی مسلمان مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے تھے تو یہ بات مشہور کر دی گئی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے۔ اب یہودیوں کے جادو کرنے پر مسلمانوں کے ہاں کسی کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوگی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صحابیہ اسماء بنت امیس کے بطن سے یہ پہلا بیٹا عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا۔ تو بہرحال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ٹھہرا تحنیک، اور ظاہری بات ہے آج زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر ہم بہت دور چلے گئے۔ مثال کے طور پر یہ بھی زمانہ حضور ہی کا ہے، جو ہوگا جو ہو چکا حضور جانتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے لکھا ہے کہ جو گزر گیا اور جو گزرے گا یہ سارا زمانہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر کے تحت اگر آپ دیکھیں تو زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے، قسم ارشاد فرما کر کے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو بہرحال سورہ عصر تو ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع آج ہمارا یہی ہے کہ تربیت اولاد کا تیسرا حصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اب چونکہ بظاہر ہمارے پاس یہ سہولت تو نہیں ہے کہ ہم بچے پیدا ہونے والے کو حضور نبی کریم کی بارگاہ اقدس میں لے جائیں، لیکن یہاں بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو کسی باشرع پابند صوم و صلات، بہتر ہو تو کوئی عالم دین، بہتر ہو تو کوئی نیک صالح مسلمان، متقی پرہیزگار، سنتوں کا آئینہ دار، اس بچی یا بچے کو گھٹی دے تاکہ پہلی خوراک جو اس بچے یا بچی کے پیٹ میں پہنچے تو وہ ایک نیک بندے کا جوٹھا ہو، پھر اس جوٹھے کی برکت سے اس نیک بندے کی عادات و اطوار، اس نیک بندے کی خصلتیں، اس نیک بندے کی جو زندگی ہے، اس کے گزرنے والے اچھے شب و روز، وہ ان کی برکتیں بھی اس بچے کو ملیں اور بڑا ہو کر کے اس گھٹی کی برکت سے وہ بچہ بھی نیک بنے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں یہ بات ابھی تک رائج ہے، لیکن بعض گھرانے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب اس کی کیا ضرورت ہے، جو مرضی اس کو گھٹی دے دے، یا وہ تیار شدہ بھی گھٹیاں ملتی ہیں میڈیکل سٹور سے، وہ لا کر بھی دے دی جاتی ہیں، لیکن سنت سے یہی ثابت ہے کوئی نیک متقی پرہیزگار بندہ بچے یا بچی کے منہ میں گھٹی دے تاکہ وہ بچے کی عادات نیک ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر ویسے ہی اپنے ہاتھ سے ڈال دیا جائے جائز تو ہے، لیکن سنت سے یہی ثابت ہے کہ وہ شہد ہو یا کھجور ہو یا کوئی میٹھی چیز ہو، بندہ اپنے منہ میں لے کر کے تھوڑی نکال کر کے اس بچے پیدا ہونے والے کے منہ میں رکھ دے اور وہ بچہ اس کو نگل لے تو یہ گھٹی کہلاتی ہے۔ اگلا کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کے کان میں اذان دینے کے بعد پھر اس کو جناب والا گھٹی دینے کے بعد پھر بات آتی ہے آگے چل کر کے نام رکھنے کی اور عقیقہ کرنے کی اور سر مڈوانے کی۔ اب تینوں باتوں کے بارے میں المعجم الاوسط کی حدیث نمبر ہے 558، بڑی پیاری حدیث ہے کہ کہا گیا کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے، اسی دن بچے کے سر کے بال منڈوائے جائیں اور اس وقت اس کا عقیقہ کیا جائے اور بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کی جائے۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اس میں معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے اپنے نواسوں کا اسی کے مطابق عمل کیا اور ان کے حلق بھی کروائے اور ان کے سر کے بال بھی اتروائے اور بالوں کے برابر چاندی بھی صدقہ کرنے کا
جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم ارشاد فرمایا۔ آئیے شریعت میں یہ بھی ہے کہ سنن ابو داود کی حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 4948۔ میرے کریم آقا کے صحابہ میں سے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے اچھے نام رکھا کرو، اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ آج معاشرے کے اندر یہ جہاں بے شمار برائیوں نے جنم لیا ہے، ایک برائی نے یہ بھی جنم لیا ہے کہ کوئی یونیک نام ہونا چاہیے۔ اب وہ یونیک نام کہاں سے تلاش کیا جائے؟ پھر ہم لوگ نیٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اب نیٹ پہ کی سرچ، جو یونیک نام سامنے آ گیا اور جو انہوں نے معنی بیان کیا، چاہے کوئی ہندو لکھنے والا ہے، سکھ ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بد مذہب، اینی ون کوئی بھی ہے، کہ کوئی اس کے دین کا پتہ کوئی نہیں ہے، معنی ٹھیک ہے نہیں ہے، آج موبائل کو سارا کچھ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، تو وہ نام اٹھا کر کے بچے کا رکھ دیا۔ اب وہ بچے کا نام کسی ہندو کے نام پہ رکھا گیا، بچے کا نام کسی سکھ کے نام پہ رکھا گیا، کسی کافر مشرک کے نام پہ رکھا گیا، تو کتنا عجیب ہوگا کہ قیامت کے دن اس کافر کے نام سے اس کو پکارا جائے گا۔ تو یہ عجیب سا فلسفہ ہے، اس کا نام دادی رکھ دے گی، اس کا نام دادا رکھ دے گا۔ اب دادی اور دادا کوئی مفتی نہیں ہے، نہ وہ مفتیہ ہے بیچاری، ٹھیک ہے، اس کا نام ماموں یا ممانی رکھ دیں گے، اس کا نام نانا یا نانی رکھ دیں گے۔ چلیے صاحب، اگر نام رکھنا بھی ہے تو چلو، جن سے نام رکھوایا جا رہا ہے وہ کوئی نام دیتے ہیں تو چلو اس کی شرعی طور پر تھوڑی تفتیش کروا لی جائے، اس کے معنی و مطالب منجھے ہوئے کسی بندے سے پوچھ لیا جائے کہ یہ نام ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ بہار شریعت کا میرے سامنے 16واں حصہ ہے اس وقت میں، اس 16ویں حصے میں بے شمار احادیث طیبہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناموں کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے، اور ناموں کے حوالے سے جو کریم آقا علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کی ہے اس میں بھی بے شمار احادیث ہیں۔ یہ صاحب بہار شریعت نے حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے 16ویں حصے میں 21 احادیث طیبات بیان کی ہیں کہ جو فقط نام رکھنے کے حوالے سے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے نام رکھنے کے حوالے سے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، آئیے سنیے۔ پہلی حدیث پاک سنیے۔ بائحقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔ اب یہ باپ کے اوپر اولاد کا حق ہے کہ اس پیدا ہونے والے کا نام اچھا رکھا جائے، برا نام نہ اس کا رکھا جائے، اور معنی کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہو، لغت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہو، اور وہ سلجھے ہوئے لوگوں سے بھی اس کی مشابہت ہو۔ آگے چل کے میں آپ کو احادیث کچھ بتاتا ہوں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اصحاب سنن عربہ نے عبداللہ بن جرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اپنے بھائیوں کو ان کے اچھے ناموں سے پکارو، برے القاب سے نہ پکارو۔ اب جہاں نام اچھے رکھنے ہیں تو وہاں القاب سے بھی اچھے ہی القاب سے پکارنا ہے۔ اب کوئی نابینا ہو تو اس کو اندھا کہہ کر تو پکارا نہیں جائے گا، اب کوئی لنگڑا ہو تو اس کو لنگڑا کہہ کر تو نہیں پکارا جائے گا، رنگ کا جو کالا اس کو کالا کہہ کر تو نہیں پکارا جائے گا، آنکھ سے کانا ہو تو اسے کانا کہہ کر تو نہیں پکارا جائے گا۔ اور اسی انداز میں اگر اس کو لقب بھی لینا ہے تو اگر قرآن اس کے سینے میں تو حافظ صاحب کہا جائے گا اس کو، اگر وہ دین کا عالم ہے تو اسے عالم کہہ کر بھی پکارا جائے گا، علامہ صاحب کہہ کر، قاری صاحب کہہ کر کے پکارا جائے گا۔ اگر وصف سے پکارنا ہے تو اس نے حج کیا تو چلو حاجی صاحب کہہ کر کے پکارا جائے گا اس کو۔ تو آپ القاب بھی لینے ہیں، القاب سے بھی پکارنا ہے تو وہ برے لقب سے
منع کیا گیا ہے سورۃ الحجرات کی مبارک آیت کریمہ ہے 11۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو ایک دوسرے گروہ سے مسخرہ پن نہ کرو، یعنی ٹھٹھا مذاق نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے مسخرہ پن کریں، یعنی ٹھٹھا مذاق کریں۔ ہو سکتا ہے یہ کہ ان سے بہتر ہوں، اپنے نام مرد مردوں سے یہ ٹھٹھا مذاق کریں، ہو سکتا ہے یہ ان سے بہتر ہوں، مگر ایک دوسرے کو ناعیب لگائیں اور برے لقبوں سے نہ پکاریں، اور ایمان کے بعد فسوق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا تفسیری مفہومی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہاں برے لقب سے پکارنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور برے ناموں سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کریم آقا کی مبارک شریعت میں بہت پیاری حدیث ہے، اس کو امام مسلم نے لکھا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا تمہارے ناموں میں اللہ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن نام اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب عبد الرحیم نام رکھا جائے یا عبداللہ نام رکھا جائے یا عبد الرحمن نام رکھا جائے، تو بالخصوص عبد الرحمن نام جب رکھا جائے تو اس کو خالی رحمان کہہ کر کے پکارنا حرام ہے، کیونکہ رحمان اللہ کا نام ہے اور بندہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا، رحمان کا بندہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض نام ایسے ہیں کہ وہ بندوں کے بھی ہیں اور اللہ کے بھی ہیں، مثال کے طور پر وکیل بندوں کا وصف ہے، سمیع یہ بندوں کے نام رکھے جاتے ہیں، علیم یہ بندوں کے نام رکھے جاتے ہیں، یہ بندوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اب یہ خالی علیم بھی کہنے میں حرج نہیں ہے، خالی حکیم کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، خالی سمیع کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن سمیع، بصیر، علیم یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن رحمان بطور خاص اللہ کا نام ہے، تو کسی بندے کو رحمان کہہ کر کے پکارنا حرام ہے، کیونکہ جس طرح خالی عبد المعبود کسی کا نام ہو کہ معبود کا بندہ، تو اب عبد کو ہٹا کر کے خالی معبود کہیں تو معبود تو حقیقی اللہ ہی ہے نا، عبادت کے لائق تو اللہ ہی ہے۔ تو اس طرح بعض ناموں کی تصغیر کی جاتی ہے اور بعض ناموں کو شارٹ کیا جاتا ہے۔ اب بعض جگہ اسی نام کو عجیب و غریب بگاڑ کر رحمانیہ، اب یہ ہم سرکی پٹی میں جب ہمارا آنا جانا ہوتا ہے تو وہ عجیب و غریب نام ان کے رکھتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے۔ تو نام اگر رکھنے ہیں یہ تو پھر ان ناموں کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا بھی کرنا ہے۔ اب آئیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث میں بڑی پیاری پیاری روایات اور احادیث موجود ہیں، میں چند آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث میں یہ حدیث بھی مروی ہے کہ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کی حدیث امام بخاری نے بھی لکھی ہے، امام مسلم نے بھی لکھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو۔ میری کنیت ابو القاسم ہے، محض اس وجہ سے نہیں کہ میرے صاحبزادے کا نام قاسم ہے، یعنی حضور کے ایک بیٹے کا نام قاسم ہے، مگر یہ کہ قاسم مجھے بنایا گیا ہے، تمہارے مابین تقسیم کرنے والا ہوں۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور اقدس میں صحابہ کو منع کیا گیا تھا کہ آپ میرے نام پر نام تو رکھ سکتے ہیں لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھیں۔ مثال کے طور پر حضور کو ابو القاسم کہہ کر کے پکارا جاتا تھا، اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے ابو القاسم کہہ کر پکارا، حضور نے اس کو صدا دی کہ میں حاضر ہوں، لبیک بتائیے۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کو نہیں پکارا، میں نے فلاں کو پکارا ہے۔ تو حضور نے منع کیا کہ میرے نام پر تو نام رکھا جائے گا لیکن میری کنیت پر کنیت نہیں رکھی جائے گی۔ اب کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر پردہ فرما گئے ہیں تو اب کوئی ابو القاسم بھی اپنی کنیت رکھتا ہے تو اس میں مذائقہ نہیں، کہ کسی کے دل و دماغ میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ حضور کو پکارا جا رہا ہے۔ ابو القاسم کہیں گے تو کسی بندے کو ہی پکارا جا رہا ہوگا نا،
تو اب یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھ لیں، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اس کو ابو درداء نے اور مولا علی نے روایت بھی کیا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر حضور کے بعد میرے لڑکا پیدا ہو تو آپ کے نام پر اس کا نام رکھوں اور آپ کی کنیت پر اس کی کنیت رکھوں؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، ضرور نام رکھو اور کنیت پر کنیت بھی رکھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نام پر بھی نام رکھنے کا حکمن بھی ارشاد فرمایا اور پیارے پیارے انداز میں متنبع بھی کیا اور اس کے فضائل بھی بیان کیے۔ آئیے سنیے، ابن عساکر نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، جس لڑکے کا نام، جس لڑکے جو لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ لڑکا اور اس کا باپ دونوں ہی جنت میں جائیں گے۔ یعنی حضور کے نام پر نام رکھنے کی یہ برکت ہے کہ باپ بھی جنت میں جائے گا اور بیٹا بھی جنت میں جائے گا۔ یہ جتنی بشارتیں دی جاتی ہیں یہ ساری بشارتیں حق ہوتی ہیں، لیکن اگر خاتمہ ایمان پر ہوا، کیونکہ اعمال کا جو دار و مدار جس طرح نیتوں پر ہے تو اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے کہ بوقت نزا انسان کا ایمان سلامت رہے اور وہ توحید اور رسالت پر گواہی دیتا ہوا دنیا سے رخصت ہو، تو پھر یہ فضائل اس کو ملیں گے۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، بروز قیامت دو شخص رب العزت کے حضور کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، حکم ہوگا ان دونوں کو جنت میں چلے جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ عرض کریں گے الہ العالمین، ہم پر جنت میں بھیجنے کا جو مژدہ سنایا جا رہا ہے، یہ ہم نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا رہے ہیں؟ ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ تو کریم فرمائے گا جنت میں جاؤ، میں نے حلف کیا ہے، میں نے حلف کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہوگا اس کو دوزخ میں نہیں ڈالوں گا۔ اب نام رکھنے کی بات جہاں تک ہے تو میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذخیرہ ہے، احادیث میں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ میرے حضور سراپا نور علیہ السلام نے فرمایا کتنی اچھی بات ہے، تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، دو محمد ہو، تین محمد ہو، یعنی محمد نام کے بیٹے تمہارے گھر میں ایک دو تین بھی ہوں تو کیا بات ہے۔ اب بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کا نام محمد رکھو تو پکارنے کے لیے رضا، محمد حسین، محمد شکیل، عقیل، رمضان، صوبان، سلمان، ذیشان، اس طرح کے کوئی اور نام بھی آپ رکھ لیں، محمد علی بھی رکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب محمد نام رکھیں تو پکارنے کے لیے کوئی اور بھی ساتھ رکھ لیں۔ پھر فرمایا جس کا نام محمد رکھنا ہے اس کی تعظیم بھی کرنی ہے، پھر اس کو اپنی مجلس میں جگہ بھی دینی ہے، پھر اس سے مشورہ بھی کرنا ہے، پھر اس پر عیب بھی نہیں نکالنے، پھر اس کو برے لقبوں سے یاد بھی نہیں کرنا، اس نام کی برکت سے اس کی تعظیم کرنی ہے۔ تو یہ نام شیخ کامل امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جب کہا جاتا ہے کہ آپ میری بیٹی کا نام رکھ دیں یا میرے بیٹے کا نام رکھ دیں تو آپ اکثر و بیشتر نام محمد رکھتے ہیں بیٹوں کا اور پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ دیتے ہیں۔ جیسے میں نے بارگاہ امیر اہل سنت میں پیر و مرشد میں عرض کی، میرا پہلا بیٹا ہوا کہ حضور آپ میرے پہلے بیٹے کا نام رکھ دیں، تو میرے شیخ کریم نے امیر اہل سنت نے کہا نام تو محمد ہے لیکن پکارنے کے لیے فیضان رضا ہے۔ تو بہرحال جس طرح آپ کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، امینہ نام رکھ دیتے ہیں، میمونہ نام رکھ دیتے ہیں، عاتقہ نام رکھ دیتے ہیں، اس طرح کی عائشہ، فاطمہ، زینب، صحابیات کے نام پر نام، یا اولیاء کاملین میں جو اہل اللہ
عورتیں گزری ہیں ان کے نام، اللہ کی ولیہ جو ہیں ان کے نام پہ نام رکھے جائیں، صحابیات کے نام پہ رکھے جائیں، صحابہ کے نام پہ رکھے جائیں، انبیاء کے ناموں پر نام رکھنے کی حدیث میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ انبیاء کے ناموں پر بھی نام رکھے جائیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شریعت میں جب بیٹا پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، پھر اس کے بعد گھٹی کا مرحلہ، پھر اس کے بعد جناب والا اس کے نام رکھنے کا معاملہ، پھر اس نام رکھنے کے وقت میں بھی اس کے سر سے حلق کروایا جائے 7ویں دن، اور 7ویں دن پھر اس کا حلق کروا کر کے عقیقہ بھی کر دیا جائے۔ تو عقیقہ بھی اسلام کے اندر یہ خوشی کے موقع پر کرنا سنت ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو 2 جانور کرنے کا حکم ہے، یعنی 2 بکریاں کر دی جائیں یا 2 بکرے کر دیے جائیں، یا اگر بڑا جانور لینا تو جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، دیکھ لیجئے کہ بیٹے کے 2 حصے رکھ لیجئے، بیٹی کے 1 حصے کے اعتبار سے رکھ لیجئے، جتنے بیٹے بیٹیوں کا عقیقہ ہوتا ہے کر دیجئے۔ بکریاں بھی لے سکتے ہیں، بیٹے کی ولادت پر بکرے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ استحبابی عمل ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو 2 بکریاں کر دی جائیں، اور بیٹی ہو تو 1 کر دی جائے، یا 2 بکرے کر دیے جائیں، بیٹی کے معاملے میں بکری کر دی جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کی سختی سے ممانت نہیں ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو کم از کم 2 جانور اس کے عقیقے میں کیے جائیں، اور عقیقہ 7ویں دن کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر بیٹا یا بیٹی جمعے کے دن پیدا ہوئے ہیں تو جمعرات کا دن جو ہوگا وہ 7واں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب زندگی میں جب بھی موقع ملے تو یہ مستحب ہے، واجب بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، مستحب ہے کہ 7ویں دن کا اعتبار کر کے عقیقہ کیا جائے۔ اور بزرگوں نے جو اپنی کتب میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کے ادھر سر کے بال اتارے جا رہے ہوں، اور ادھر جناب والا جانور کے گلے پر چھری چل رہی ہو، اور اسی دن یعنی اس کا عقیقہ کر دیا جائے۔ تو یہ اسلام خوشیوں کا دشمن نہیں ہے، اسلام کو خوشیاں بڑی پسند ہیں، اور اسلام دین فطرت ہے، دین فطرت ہے۔ ہمارے دین اسلام کے ماننے والوں کو کسی اور دین کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسلام نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے کہ جو دیگر مذاہب کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام کے ماننے والوں کو کچھ چیزیں کہاں سے لینی، کچھ چیزیں کہاں سے لینی، کچھ چیزیں کہاں سے لینی، اس کی ضرورت پوری زندگی نہیں پڑتی۔ ہمارا اسلام جو ہے پیدائش سے بھی پہلے سے لے کر کے، پھر لڑکے یا لڑکی کی پیدائش کے بعد لے کر کے دفنانے تک تمام کے تمام معاملات کو دین اسلام کھول کر کے بیان کرتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی دین اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ حالت عالم برزخ میں کیا معاملہ ہوگا، پھر عالم حشر میں کیا معاملہ ہوگا، پھر جنت اور جہنم میں لے جانے تک کے معاملات کو دین اسلام نے کھول کر کے بیان کیا ہے۔ تو دین اسلام ہمارا بہترین مذہب ہے، اور مذہب بھی اللہ کے نزدیک یہی پسندیدہ ہے جو دین اسلام ہے۔ اس وقت میں کوئی جو مرضی کہلاتا ہو لیکن وہ کلمہ توحید و رسالت کا انکار کرتا ہو تو وہ بندہ اللہ کے نزدیک وہ دین بھی مقبول نہیں ہے، وہ بندہ بھی مقبول نہیں ہے، وہ مذہب بھی مقبول نہیں ہے۔ مذہب ہمارا اسلام، اور یہی پسندیدہ اللہ کا دین ہے۔ آئیے میں بات کرتے ہوئے بہت کہیں آگے نہ نکل جاؤں۔ اب بعض لوگوں کے ہاں، جس طرح ہم نے پچھلے جمعے میں بیٹیوں کے حوالے سے بیان کیا، تو جو جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ جب اس کی عورت حاملہ ہو تو بزرگوں نے لکھا ہے، فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 24ویں جلد میں صفحہ نمبر 290 پر لکھا ہے کہ اس کے لڑکا پیدا ہونے کی جو نیک فعل ہے وہ اس طرح ہے کہ جب اس شوہر کی بیوی حاملہ ہو، اس بیوی کا اپنا شوہر، کوئی دوسرا نہیں جناب، کوئی عامل وغیرہ نہیں، اس عورت کا اپنا شوہر اپنی بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کہے ان کان ذکرا فقد سمیتہ محمدا، جو اس کے پیٹ میں ہے میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت
فتاوی کی 24ویں جلد کے صفحہ نمبر 290 پر فرماتے ہیں میرے مالک نے چاہا تو وہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ اب بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس کے بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہوں تو وہ جو بیٹی پیدا ہو جائے اس کا نام بشرا رکھے۔ بشرا کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والی، تو وہ بیٹی خوشخبری لے کر کے آئے گی، اس کے بعد اللہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو یہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اسلام سے قبل جو سر منڈوانے کا انداز تھا اس کو بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ نے اور صحابیات نے بیان کیا ہے۔ میرے سامنے اس وقت میں ام المومنین عائشہ الصدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کردہ ایک روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ قبل از اسلام جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا وہ بچے کے لیے جانور ذبح کرتا، لیکن جانور ذبح کر کے کوئی تھوڑا سا خون کسی روئی وغیرہ میں لے کر کے وہ بچے کے سر پر ملتا، تو لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے طریقہ بدلا کہ جانور بھی ذبح کیا جائے گا اور بچے کے سر پر بھی کچھ ملا جائے گا، لیکن جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ عقیقے کا نام دیا جائے گا، اور جو سر پہ ملا جائے گا وہ جانور کا خون نہیں سر پہ ملا جائے گا، وہ زعفران یا کوئی خوشبو وغیرہ ملا کر کے بچے کے سر پر لگائی جائے گی، اور پھر وہ جو عقیقے کا جانور ہوگا وہ قربانی کے احکام کے مطابق یا تو سارا خود یعنی کہ رشتہ داروں کو کھلا دیا جائے یا کچا بانٹ دیا جائے، پکا کر کھلا دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، یا اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے پاس رکھ لیا جائے، فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے، یا جس طرح ہمارے ہاں رائج ہے کہ ہم دعوت دے دیتے ہیں، عرف عام میں لوگ آ کر کے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے اسلام کو پسندیدہ ہیں۔ تو عقیقے کے جانور کے بھی وہی مسائل ہیں جو قربانی کے جانور کے مسائل ہیں۔ تو اب ہماری بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اسلام کے اندر تربیت اولاد کا جو کنسیپٹ ہے بچے کے پیدا ہونے سے بھی پہلے شروع ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد جو کام ہے میں اس پر کلام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شریعت میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کیا جائے۔ تو یہ استحبابی سنت ہے، جس کی توفیق ہو تو وہ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 کرے، یہ استحبابی سنت ہے، اور اسلام اس پر جبر نہیں کرتا۔ اب کوئی غریب ہے بیچارہ، وہ جانور لانے کی ہی سخت نہیں رکھتا، وہ بیچارہ ہاسپٹل کے اخراجات بھی پورے نہیں کر سکتا، جب یہ لمحات آتے ہیں تو وہ بیچارہ قرض لینے کے لیے مارا پھرتا ہے کہ مجھے بچے کا گھر والوں کا آپریٹ ہونا ہے، بچی یا بچے کی ولادت ہونی ہے، تو میرے پاس ہے کچھ نہیں ہے، وہ مارا بیچارہ پھر رہا ہوتا ہے، وہ سارے پیسے ڈاکٹر اور جناب والا نرسیں اور یہ معاملات کرنے والے لوگ لے جاتے ہیں، اس کی خوشیاں بیچارے کی کیا ہوتی ہیں۔ پھر آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور میں بھی اس بارے میں، ظاہری بات ہے ان مراحل سے آپ بھی گزرتے رہتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور تمام تر جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان مراحل سے گزرتے ہی ہیں۔ تو یہ مرحلہ جو ہوتا ہے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ عقیقے کا جو کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں یہ اسلام کا دیا ہوا حسین اصول ہے۔ پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے بچے کے ختنے کا۔ اب بچوں کے جو ختنے کروانے ہیں یہ اسلام کا پسندیدہ طریقہ ہے، یہ مسلم اور غیر مسلموں کے ہاں فرق کی جانے والی بات ہے کہ جو مسلم معاشرے میں بچہ پیدا ہوتا ہے بہتر یہ ہے کہ وہ 7ویں دن ہی اس کا ختنہ بھی کروا دیا جائے، تاکہ وہ جو دن ہوتے ہیں جلدی آرام وغیرہ کرنے میں اور بچے کو سنبھالنے میں دقت نہیں ہوتی۔ میرے سامنے اس وقت میں امام مسلم کی صحیح مسلم کی بیان کردہ حدیث نمبر ہے 257 نمبر حدیث ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا فطرت 5 چیزیں ہیں، یعنی فطرت میں سے 5 چیزیں یہ ہیں، فرمایا ختنہ کرنا، موئے زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے جو بال ہیں ان کو اتارنا، بغل کے بال اتارنا، مونچھیں کترنا، ناخون کاٹنا۔
اب یہ اس کے الگ الگ سے احکام میں